مسلمانوں کو نا کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے جب انہیں پتہ ہے کہ ایک چیز ان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ اپنا ریلیجن چینج کر لیں اور اس بحث میں پڑ جائیں کہ 3 طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی جو غلطی ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ دوسرے کی آنکھ میں اگر پورا شتیر ہے نا، درخت کا تنا بھی ہے نا، وہ نہیں کسی کو نظر آئے گا۔ آپ کی آنکھ میں اگر ایک نقطہ بھی یہاں لگ گیا نا، وہ چھوٹے سے وہ جو لگا ہوتا ہے، وہ بھی لگے گا کہ یہ بم پڑا ہوا ہے یہ ہوگا۔ مسلمانوں کو ایسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے دھرم میں تو طلاق کے ایسے کوئی حقوق ہیں ہی نہیں۔ برے یا صحیح تو بعد میں بات ہوگی، آپ اپنے دیکھیں کیا حال ہے آپ کا، اپنے گھر کی خبر لی آپ نے؟ آپ جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اس بہانے سے مسلمانوں پہ جیل اور ان کی سزائیں لگا رہے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، وہ نہ کریں ظلم۔ مگر میں جو اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ نے یہ طلاق 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 لوگوں کو کیوں سکھائی؟ پہلے تو میرا یہ سوال ہے۔ ساری امت جانتی ہے کہ طلاق جو دینے کا صحیح طریقہ ہے نا، جو قرآن میں ہے، وہ سورۃ الطلاق میں ہی دیکھ لیں۔ سورت کا نام ہی یار سورۃ الطلاق ہے، اور وہ طلاق کا نمبر ہے میرا خیال ہے 63 یا 64 ہے قرآن پاک میں۔ اس کا نمبر نہیں مجھے سورت کا بتا، الحمدللہ صورتیں اللہ کا شکر ہے قرآن پاک اللہ کے حکم سے یاد ہے۔ ہاں یہ سورت کا نمبر ہے جی، تحریم ہے جی 67 نا 68 66 65 ہے جی، طلاق کا نمبر 65۔ قرآن کے نومیریکل میریکلز بڑے زبردست ہیں۔ سورت کا نمبر 65 ہے اور طلاق بھی آڈ نمبر میں ہی ہوتی ہے، چاہے کوئی 1 دے یا 3 دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن کے نومیریکل میریکل ہے۔ اس میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہ ہوں گے دو انصاف والے لوگ ہوں، انصاف والے لوگ۔ یہاں تو کوئی انصاف ہی نہیں کرتا، میں اس کا وکٹم ہوں، کسی بڑے کو یا بھائی کو یا باپ کو کسی کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کرو، یہ لوگ جانبدار ہو جاتے ہیں۔ انصاف والا بندہ ڈھونڈے، اور وہ اکثر فیملی سے باہر ہی ملے گا آپ کو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، فیملی سے باہر کا کوئی بندہ ہو جو انصاف کرنے والا ہو، فیملی کے اندر انصاف بہت مشکل ہے۔ بڑے میں کرب، دکھ اور تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ فیملی میں بھی انصاف نہیں کرتے۔ طریقہ طلاق کا میں بتا رہا ہوں جو قرآنی طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ لیں 2 گواہ جو پہلے صلح کی کوشش کریں، مگر اگر لیٹ سے آپ دونوں راضی ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں رہنا اکٹھے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہو سکتی ہے طلاق، کیا مسئلہ اس میں؟ تو آپ بیٹھیں اور 2 گواہ بٹھائیں کہ جی جس طرح میں نے 2 گواہوں سے اس کو لے کر آیا تھا، میں اسی طرح 2 گواہوں کے سامنے کہتا ہوں کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ اسی طرح وہ بہن، اس کو بھی حق ہے، وہ اگر لینا چاہتی ہے طلاق تو وہ خلا لے، اسے کہتے ہیں خلا۔ وہ جو لے گی نا کہ مجھے طلاق دو یا مجھے خلا دو، وہ اپنے لیے مانگ رہی ہے، وہ بھی شوہر، اس کے لیے گواہ ضروری نہیں ہوتا، مگر وہ اچھا ہے اس میں بھی آپ گواہ لائیں اور کہیں جی آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں میرے گواہ ہو جانا، تاکہ یہ کل کو عدالتی کارروائیوں کو مسئلہ ہو تو وہاں یہ ڈینائی نہ کر دے۔ یہ ہے طریقہ طلاق کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو 3 طلاق ہے نا، مسلمانوں میں کانسیپٹ یہ ہے، ابھی ایک طلاق ہوئی ہے، وہ بندہ کہتا ہے مجھے تو یہی پتا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ بولو طلاق 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 طلاق، 3 بار ایسے بولو۔ اب تو بھائی آپ کا سب کانٹیننٹ کا قانون، انڈیا کا اس کو ایک مانتا ہے، آپ کا پاکستان کی شرعی عدالت میں وہاں رہتا نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بھی اس پہ قانون سازی کر دی ہوئی ہے کہ طلاق ایک ہی دینی ہے، کٹھی 3 نہیں دینی، منع کر دیا انہوں نے، روک دیا لوگوں کو۔ تو یہ ہے طریقہ۔ ایک وہ ظلم یہ کرتے ہیں پاکستان والے لوگ کہ وہ نا ہر مہینے بعد نا بندے کو کہتے ہیں ایک اور بھیج طلاق، پھر ایک اور بھیج۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طلاق دے کے شادی ختم کریں۔ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اس میں کسی کو حلالہ نہیں کرنا۔ اگر ایک دفعہ بولا نا جو میں نے طریقہ بتایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا خلا دے رہا ہوں یا تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے، خلا میں تو رجوع ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طلاق میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ پہلے ہی پیریڈ میں ود ان فرسٹ ماہواری آف دا وومن یا ایک قمری مہینہ اگر اس کو ماہواری نہیں آتی، صلح کر لیتے ہیں تو خیر۔ اگر وہ دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، ٹائم ہو گیا ہے پورا، 3 مہینے یا 3 ماہواریاں عورتوں کی جو ہوتی ہیں 3 پیریڈز وہ گزر گئی ہیں، اب واپس ابھی بھی وہ آ سکتے ہیں حلالے کے بغیر
نیا نکاح ہوگا. اس پہ سارے اتفاق کرتے ہیں. آپ نے اگر طلاق دی نہیں ہے 3 دفعہ تو آپ واپس آ سکتے ہیں ایک دوسرے کو. جو قرآن کہتا ہے نا کہ جس میں آپ واپس نہیں آ سکتے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی, صلح ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا, 6 مہینے سال بعد پھر لڑائی ہوئی, پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر اس نے بک دیا میں جی طلاق دے رہا ہوں, اور پراپر طریقے سے بکا, ہوش و حواس میں, قائم ہوش میں, ہو گئی 2. اب 6 مہینے سال پھر گزرے اور اب کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ اس نے جو ہے نا ہو گئی فائنل طلاق. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ او سوری لیٹس ڈو صلح اگین, یہ نہیں بھئی. صلح لڑائیوں میں ہوتی رہتی ہے مگر طلاقوں میں ایک سے اتنی صلح نہیں ہوتی. طلاق میں 1 کے بعد صلح, 2 کے بعد صلح, تیسرے کے بعد آپ نے مذاق بنانا ہے اسلام کا. اسی لیے اس اللہ کی کتاب کی آپ پرفیکشن دیکھیں, کیونکہ یہاں لوگ مذاق بنا سکتے تھے, اللہ نے وہاں بولا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک, ڈونٹ پلے ود اٹ کہ آج طلاق کل واپسی, آج طلاق کل واپسی. نہ 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 نہ, یہ نہیں ہوگا. اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمٹ ہے, اس کے اندر رہ کے آپ طلاقیں واپس لے سکتے ہو, اس کے بعد ختم. اس کے بعد آپ وہ نکاح کہیں اور کرے, وہ اگر کہیں وہاں سے طلاق ہو گئی فلا تحل لها حتى تنکحا, وہ کیا تھی آیت کہ ان یتراجع ان ظنا, کہ اللہ نے کہا اگر تم واپسی چاہتے ہو تو وہ جب تک نکاح نہیں کرے گی نا, کسی اور جگہ شادی نہ ہوئی ہو, وہاں بھی جھگڑ کے آ جائے, وہاں سے بھی لڑائی ہو کے آ جائے, تب تک تم ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو. اب یہ راستہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں یہاں اب میں حلالہ لانے لگا ہوں, میں کرنے نہیں لگا, حلالہ لانے لگا ہوں. ذکر ہوگا اب حلالے کا انڈائریکٹلی. کتنا پرفیکٹ ہے اللہ کا کلام. یہ جی آیت ہے, یا اللہ, فَإِن طَلَّقَهَا, آیا نمبر 230 سورہ بقرہ. اتنا پرفیکٹ ہے قرآن. میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی مذہب, کوئی گروہ اپنی کسی الہامی کتاب جو کہتا ہے گاڈ سے ہی, اس میں ایسا طریقہ دکھائے پروسیجر آف ڈائیورس نہیں ہے. میرا ایک کرسچن پاسٹر ہے, وہ ایونجیلیکل ہے, وہ مجھے 5 سال سے 6 سال سے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اسے کہا مجھے دکھاؤ ڈائیورس کا کوئی طریقہ ہے لکھا ہوا تمہارے پاس بائبل میں؟ کہتا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, تم لوگ ویسے ہی دنیا میں پھر پھیلائی جا رہے لوگ, آ جاؤ بائبل از دا وے. جب تمہاری بائبل میں اتنا بیسک نیڈ ہے جو ہیومن کی, لڑائی جھگڑا مسئلہ, اس کا طریقہ ہی نہیں پتا, صلح صفائی کا طریقہ نہیں کنڈکٹ کرنے کا بتایا گیا, تو تم نے کس طرح اس پہ چلانا ہے لوگوں کو؟ قرآن میں ہے جواب. یہ اللہ کی کتاب میں 230 نمبر آئے کہ اللہ کہتا ہے تم پر وہ اب نہیں حلال ہونی یہاں تک کہ وہ کسی سے دوبارہ شادی نہ کر لے, اور وہاں سے اگر اس کو طلاق مل جائے پھر تم واپس ایک دوسرے کے آ سکتے ہو, اگر اللہ کی حدود کا قائم رکھو. اور یہ اللہ کی حدود ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان کو مت پھلانگنا. جناب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں 231 میں یہ بات کہی, مذاق نہ کرنا اللہ کی آیتوں سے. مطلب کیا؟ یہ ہے حلالے والی بات کہ ایسا نہ ہو اوہو اب تو صلح کا راستہ بند ہو گیا, 2-3 بار ہم لڑ چکے تھے, لڑتے تو میں سے 20 بار ہیں میاں بیوی, یہ طلاقیں 2-3 بار ہو چکی تھیں, اب ایسا کرو میں تمہیں بھیجتا ہوں, یار میرے دوست ہے ایک, اس کے پاس جاؤ ذرا, نکاح تو ضروری ہے نا, رکھو اس کے ساتھ گزارو 2 راتیں, تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا نا, پھر میں اس کو کہوں گا تمہیں طلاق دے دے, پھر تم میرے پاس آ جانا, کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لعنت ہے بھئی, استغفر اللہ. اور اللہ نے کہہ دیا کہ نہ, میری آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرنا, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. بہت ہی گھٹیا کام ہے یہ, انتہا کام ہے. یعنی آپ سوچیں آپ نے اپنی بیوی کو طوائف بنا دیا, کیسے ہی کسی کے پاس بھیج دیا آپ نے. بہت گھٹیا غلیظ کام ہے. مجھے بتاتے ہوئے بھی نا اس سے گھن آ رہی ہے. آپ اس اپنی بیوی کی کیا آپ نے عزت رکھی کہ اس کا پردہ, اس کا نقاب, اس کی حیا کس چیز کی رہ گئی کہ آپ نے چاہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ سو جائے. پھر اس پر ایک لطیفہ بھی ہے, سچ مچ کا لطیفہ ہے, میرے ابا جی نے سنایا تھا, وہ سن لیں آپ, بڑا اس سے ذرا محظوظ ہو جائیں. وہ جی ایک حلالے کے لیے گئیں مولوی صاحب کے پاس, وہ لے کر گئے خود, تو مولوی صاحب نے کہا آپ فکر نہ کریں, حلال ہو جائے گی, آپ کل آ جائیں لینے. یعنی یہ لعنت ہے یار, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. تو لطیفہ لیکن سن لیں, تھوڑا آپ کو ریلیکس ہو جائیں گے, بڑی ٹینشن والی میں نے باتیں کر دی ہیں. تو ابو بتاتے ہیں کہ وہ بندہ واپس بیگم کو لینے آیا, تو مولوی صاحب کہتے ہیں اگر یہ جانا چاہتی ہے تو آپ اس کو لے جائیں, ہو سکتا ہے اس کا مائنڈ ہی چینج ہو گیا ہو.
یعنی کہ ضروری نہیں ہے اس لطیفے اس کہانی کا سچی کہانی ہے شاید یہ، اور ایسی کئی کہانیاں ہیں، اس پر فلمیں ڈرامے بھی بن چکے ہیں کہ وہ جب جاتی دوسرے کے پاس تو وہ بس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ایک انسانی نیچر ہے نا، وہ کہتا ہے چھوڑو اس گھٹیا انسان کو، اس نے تمہیں میرے پاس اس نیت سے بھیجا ہے، دفع کرو، کل کو وہ پھر تمہیں کسی اور کے پاس بھیجے گا، پھر طلاق دلواؤ گی، نہ ایسے نہ کرو، میرے ساتھ ہی رہو۔ وہ کہتی ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، وہی والی بات کہ وہ جو کسی نے کہا تھا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے نا عورت کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ مسئلے ہیں کہ وہ بے وقوفی میں آ جاتی ہیں، بہکاوے میں۔ آپ نے اپنی عزت کو خود گھر سے باہر نکالا تو اب آپ کیوں روتے ہیں؟ اس پر نا بڑے بڑے ڈرامے بنے ہوئے۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نے ایک ڈرامہ دیکھا، مجھے وہ ڈرامہ بھول چکا ہے، مگر وہ ایکٹریس اور ایکٹر دو یاد ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، حلالے والی، بڑی گھٹیا اس کی سٹوری تھی۔ پی ٹی وی کے جب باحیا ڈراموں کا دور تھا اس وقت بھی یہ حال تھا۔ اسی طرح ایک بڑا اچھا ڈرامہ بنا، اس کا نام ہے ذرا یاد کر۔ یقین مانے اس ڈرامے کے جو ڈائلاگز ہیں، او ہو، میں نے کہا یار یہ تو شادی کا کورس ہونا چاہیے یہ ڈرامہ۔ اس ڈرامے میں حلالے کا موضوع بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا، دکھایا ہے کہ یہ حلالہ کرنے والے کیا کرتے ہیں یا کیا کرتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بعض دفعہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا، وہ رضامندی تو چھوڑیں کہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو عدالت جائے خلا کا کیس کرے میں نہیں چھوڑوں گا، وہ بیچاری عورت پھر کہتی ہے اب میں پھنس گئی ہوں، میں کیا کروں، ٹھیک ہے اسی کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ نا ڈرامہ اس میں حلالے کو ہی ڈسکس کیا ہوا، ذرا یاد کر 2013-14 کا ڈرامہ ہے، اور اس میں وہ جو لڑکا نا بڑا ہینڈسم ایکٹر ہے پاکستانی، اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی تھی تو وہ بے وفا نے حلالہ کیا تھا۔ وہ سر ڈرامہ دیکھنے کے لائق، وہ بندہ ماشاءاللہ ابھی بڑا دائی بن چکا ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، لڑکا ہے پاکستانی ایکٹر ہے، 2013-14 کا ڈرامہ ہے، کمال کا ڈرامہ ہے ذرا یاد کر، ذرا یوٹیوب پہ لکھیں ذرا یاد کر، اور وہ آپ دیکھیں ڈرامہ، کان اور آنکھیں کھول کے دیکھیں اور سبق سیکھیں کہ یہ حلالے کی لعنت کتنی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا۔ کٹھی 3 یک لخت جو دیتے ہیں، حلالے کا دروازہ کیوں کھلا؟ وہ اس لیے کھلا کہ ہم نے ایک نا تشدد والا فتویٰ اپنا لیا، آج کل تشدد والا بنا لیا، کہ پہلے تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح طلاق ہوتی کیا ہے، جب کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح طلاق ہوتی کیا ہے، تو ہم نے اس فتوے کو پکڑا جو صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جس نے ایک دفعہ کٹھے 1 2 طلاق بولی وہ کبھی دوبارہ ایک دوسرے سے صلح نہیں کر سکتے، دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے unless until، یہاں تک کہ وہ کہیں اور جائے، عورت ہی جائے اور شادی کرے، پھر واپس آئے، پھر وہ حلال ہوگی۔ اس لیے چور دروازہ کھلا کہ حلالہ کہ حلال کیسے ہو جائے میری بیوی ایکس وائف دوبارہ میرے لیے، یہ ظلم نہ کریں، اس فتوے کو نہ اپنائیں، وہ فتویٰ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی تھا، حضرت عمر کے دور کے شروع میں بھی تھا، اور وہ لوگ تقوی والے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں، وہ نہیں کام کرتے تھے، نہیں حلالے کرتے تھے، وہاں یہ راستے چوری کے نہیں کھلنے تھے، اب کھلیں گے نا۔ اب آپ کے بیچ میں عمر عثمان علی نہیں ہے، اور حضرت علی کی بھی رائے یہی ہے، اہل تشیع کا بھی یہی فقہ ہے اس پر، آپ کے جو ظاہری لوگ ہیں ان کا بھی یہی فقہ ہے اس کے اوپر، تو کوئی اپنے پاس سے تو نہیں میں یہ بات بتا رہا، اس پر لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دی ہے بات کہ جی مسلمانوں کا اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے، اجماع کے خلاف ہے یہ مسئلہ۔ یہ ساری باتیں میں نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہوا ہے آج سے 2 سال پہلے، آپ وہ دیکھ لیں، میں نے ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ کہ کوئی اجماع نہیں ہے، قرآن کے خلاف کوئی بندہ اجماع کر ہی نہیں سکتا، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف کہیں اجماع ہو گیا۔ اجماع کا مطلب میں ذرا سادہ لوگوں کے لیے بتا دوں کہ مطلب ہوتا ہے کنسنسس، کہ سارے مسلمان اس پہ ایک ہو چکے ہیں۔ جی نہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف سارے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں، قرآن سب سے اوپر ہے، سنت رسول ہے اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں۔ آپ نے کیسے ایکویشن الٹ دی؟ تو لہٰذا اگر وہ فتویٰ لے لیں، سعودی عربیہ پورا مڈل ایسٹ چلا آ رہا ہے، میرے دیکھیں الحمدللہ اسٹوڈنٹ دنیا کے ہر کونے میں ہیں، میں 20-25 سال سے دین کا کام کر رہا ہوں، اور امریکہ میں 20 سال سے کر رہا ہوں دین کا کام، میرا ایکسپیرینس ہے، میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ججوں کے بیٹے میرے ساتھ نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں، میرے سے اپنا قرآن ٹھیک کرتے رہے ہیں الحمدللہ، یونیورسٹی میں میرے سے پڑھتے ہیں، بازی اسٹوڈنٹ ہیں، بازیوں کی فقہ کی کتابیں میرے پاس پڑھی، میں نے ابھی ان کی طلاق کے اوپر فقہ کی کتاب منگوائی، اس پہ میں آپ کو کبھی چیپٹرز کھول کے دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اسقط عمان والے وہ لوگ ہیں، امارات کے لوگ ہیں، آپ کا باقی مڈل ایسٹ ہے، عراق ہے، یہ ایران ہے، شیعہ ہیں، وہ شیعوں کی فقہ کیا ہے؟ وہ کوئی مردود فقہ ہے؟
امام جعفر الصادق کا پتہ ہے آپ کو وہ کون ہے؟ امام جعفر الصادق رسول اللہ کی نسل سے ہیں، ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا تھا اگر نعمان کو 2 سال جعفر کے نہ ملتے تو نعمان تباہ ہو جاتا۔ یہ ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم نے کہا نہیں اجماع ہے اجماع۔ او بھائی ابو حنیفہ کے استاد کی علی کی فقہ دیکھو، ابو بکر کی فقہ دیکھو، اور اس سے اوپر قرآن ہے سب سے اوپر۔ تو اس لیے میرا یہ سب کو مشورہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بک دے 3 طلاق، اول تو اس کو سکھائیں۔ شادی جب ہو تو ایک پورا کورس ہونا چاہیے، اماموں کو مسجدوں میں کورسز کنڈکٹ کرانے چاہیے، شادی کورسز، جیسے ملیشیا انڈونیشیا، ملیشیا میں تو ضرور ہوتے ہیں، شادی کے کورسز ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے کہ شادی ہے کیا، میاں بیوی کا تعلق کیا ہے، میاں بیوی نے رہنا کیسے ہے، لڑائی کیسے سالو کرنی ہے، اگر جھگڑا ہو گیا تو اس میں صلح کس سے کرنی ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ عورتوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے وہ تعویذ اور جادو کی پوڑیاں نہیں لے کر جانی گھر میں کہ میں مار دوں ساس کو یا سسر کو، یا سسر کو ہاتھوں پہ کروں تاکہ وہ ساس کو مارے یہ کام نہیں کرنا، یہ تربیت گا۔ یہ تربیت کیسے آئے گی جب تک مسلمان علماء اس پہ کام نہیں کریں گے۔ علماء مصروف ہیں کس پر؟ فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، فلانا، چھوٹے چھوٹے مسئلے فضول قسم کے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں اور شرم سے ڈوب مرے کہ غیر مسلم آپ کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ مجبور ہو گئے بھائی، ٹھیک ہے ان کے ایجنڈا غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ نے کچھ کم تو نہیں یلا مچائی ہوئی تھی۔ یہ حلالے سینٹر کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ کیوں زنا کر رہے ہیں آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ؟ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تب کہاں جاتے ہیں آپ کے اجماع والے فتوے؟ تب آپ فتوے نکلوا لیتے ہیں گنجائشیں۔ میں نے خود دیکھا لوگوں کو، لاہور میں جامعہ اشرفیہ سے فتوے لیے لوگوں نے، حنفی ہوتے ہوئے اپنی ماؤں بہنوں کے کیسز میں کہ نہیں وہ فتویٰ مل گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں نے جب بتایا ابھی ایک فیملی کا کیس ہے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو میرے سے چھپا نہیں ہوا یہ کچھ، میں ان مدرسوں میں پڑھا ہوا ہوں سب کے الحمدللہ، میرے استاد ہیں حنفی بھی اور اہل حدیث بھی، دونوں میرے استاد، اور دونوں کو سلام ہے سر آنکھوں پر، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے، جس میں فتنہ فساد ہے وہ فتنہ فساد رہے گا۔ حلالے کا دروازہ جس چیز سے کھلا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ وہ حضرت عمر والی طلاق کو ہی قائم رکھیں کہ لازمی ہے جی 3 طلاق کا کٹھی اگر بولی تو اس سے 3 ہی ہو گئیں اور وہ کبھی شادی دوبارہ ہو نہیں سکتی وہ حلال ہوئے بغیر، حلالہ نہیں حلال ہوئے بغیر، تو پھر لوگوں کو بھائی پہلے ان کی تربیت ہی کر دیں کہ یہ لفظ کا یہ مطلب ہے۔ جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے یار، ایک بندے نے کہا کہ مجھے تو یہی پتا تھا کہ جیسے نکاح میں کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 بار، ویسے ہی طلاق میں بھی کہتے ہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ طلاق ہیں۔ شادی میں سننا ذرا آرگیومنٹ سادہ، یار اسلام سادہ لوگوں کا دین ہے، یہ فلسفے اور اجماع اور یہ ٹف لینگویجز نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں بیچاروں کو۔ وہ کہتے ہیں یار 3 دوبارہ قبول 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 کہا، بیوی کتنی ملی؟ 1، تو 3 بار اگر میں نے طلاق 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 کہا تو طلاق بھی تو 1 ہی ہونی تھی نا۔ میں نے کہا یار یہی بات ان کی موٹی عقلوں میں ڈالو، تم لوگوں کو تو پڑھانا چاہیے پہلے کہ طلاق ہوتی کیا ہے۔ کہتا ہے جب میں 3 بار قبول کہنے سے 1 بیوی لیتا ہوں، 3 نہیں لیتا، تو 3 بار طلاق کہنے سے مجھے 1 طلاق کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ 3 کیوں تم لوگ کروا رہے ہو یار ایک نشست میں؟ یہ حال ہے ہمارا، اللہ رحم کرے، ان کو اللہ ہدایت دے، سخت تشدد سے سارے بچیں۔ جعفری بھائیوں کے لیے بھی ایک دعوت اصلاح ہے، انہوں نے بھی نا طلاق کو اتنا ایزی لے لیا ہے کہ میری ایک بہن آئی یہاں پر، بہن ہی ہے نا ساری، تو میری بہن سے مراد وہ بھی میری بہن ہے، وہ تھیں جی عراق سے، ہاں عراق سے تھیں، ان کے میاں صاحب جو تھے وہ شاید عراقی تھے یا بحرینی تھے، وہ اہل تشیع سے۔ مجھے بتاؤ کہ میری طلاق کس کیس میں اس وقت؟ میرا میاں تو ہر دوسرے دن مجھے طلاق دیتا ہے، ہر مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 10 بار وہ کہہ چکا کہ طلاق، پھر کہتا نہیں میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، پھر واپس لے لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم جعفریوں میں اجازت ہے۔ یہ جعفریوں میں اجازت ہے یا نہیں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں، یہ واقعہ سن لیں۔ دیکھیے واقعات جو ہے نا اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ادھر کہا ہے اللہ نے کہ ان میں عبرت ہے، یہ واقعہ سن لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اس سے اہل تشیع کو آنکھیں کھلیں گی کہ وہ بھی بہت آگے چلے گئے ہیں۔ افراط اور تفریط، سنیوں میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے برباد کر دو گھر، حلالے کروا لو، لیکن کو آپ نے ایک ساتھ بولی ہوئی 3 ہی ہے۔ میں کہتا ہوں یار ایک وقت میں فائر 10 مارو یا 100 مارو، آپ نے ایک ہی بندہ مارا ہے۔
بہرحال وہ گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ دیکھیے گا. میں نے ثابت کیا کہ کوئی کنسنسس نہیں تھا امت میں اس پر، نہ ہے. حضرت علی کی فقہ دیکھیں آپ، حضرت ابو بکر کی فقہ دیکھیں، اور سب سے اوپر قرآن ہے، قرآن سب سے اوپر ہے. بہرحال وہ نہ بہن آئی، مجھے میری بہن کہتی ہے بردر پلیز مجھے بتاؤ کہ میری طلاق ہو چکی ہے یا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ تو بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے. کہتی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ، میں جو ہوں نا میں سنی ہوں. اب وہ تانگ آئی گی مینو اے دس سنیاں چ طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا بہن آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں؟ کہتی میں حنفی ہوں. میں حنفی ہوں. میں کہا بہن حنفیوں میں تو آپ اس وقت حنفی فقہ کے مطابق، بلکہ حنفی بھی شافی بھی، اکثر یہ شافی اور اکثر مالکی بھی، سارے نہیں، شافی اور حنبلیوں کی اکثریت اور حنفی میجورٹی ون سائڈ، سوائے پاکستان کے کچھ چند علماء ہیں جو حنفیوں میں بھی اس کے خلاف ہیں. میں کہا میجورٹی کے مطابق، جمہوری کنسنسس کے مطابق یہی ہے، جمہوریت یہی کہتی ہے کہ آپ کا میاں آپ کو جو رہ رہا ہے نا وہ زنا بدکاری کی طرح بدتر ہے، حرام ہے، آپ نہیں رہ سکتی اکارڈنگ ٹو یور اسکول آف تھاٹ. کہتی توبہ توبہ یہ ہو رہا ہے کہ میں، کیونکہ اس نے میرے سے پوچھا کہ مجھے میری فقہ کے مطابق بتاؤ. میں کہا آپ کی فقہ کے مطابق تو کام ہو چکا ہے خراب، یعنی کہ یہ اللہ مچ گئی، ان کی کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے جی. بہن جا رہی تھی تھوڑے دنوں میں بحرین. میں نے کہا دیکھو بہن تمہاری شادی کہاں ہوئی تھی؟ کہتی اوورسیز. میں نے کہا سیدھا میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، وہاں کی کسی عدالت سے رجوع کرو، اور اگر آپ سمجھتی ہو کہ اس بندے کے ساتھ کا تعلق، میں نے کہا دیکھو میرے مطابق شیعوں میں بھی یہ حرام ہے، جو یہ کر رہا ہے نا یہ اب نہیں ہے تمہارا شوہر. تو تم نہ، یہ تمہیں 3 نہیں 20 طلاقیں دے چکا ہے ہوش و حواس کے ساتھ، یہ کام خراب ہو چکا ہے. تم نہ عدالت سے رجوع کرو. یہ میں بتا رہا ہوں علماء کے لیے بھی مثال، کہ ایویں ہی بیٹھ کے فتوے نہ جاڑ دیا کریں. بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے کسی اور کو ریفر کر دینا، بہتر ہے نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسأل من کان بہ خبیرا. یہ قرآن میں جو نہیں جانتے، اب دیکھیں نا کمپلیکیٹڈ کیس تھا، میں ایویں اپنی آخرت تباہ کرتا پھروں. تو بہن وہ جب جا رہی تھی وہاں سفر میں تھی، انہوں نے وہاں عدالت سے رجوع کیا. لو جی انہوں نے مجھے میسج پھر کیا الحمدللہ، آئی تھنک وائبر پہ ان کا میسج آیا تھا، پتہ نہیں ابھی بھی شاید دو فون میں کہیں. انہوں نے کہا بردر جزاک اللہ خیرہ، آپ کو مبارک ہو، آپ نے مجھے صحیح رہنمائی کی. یہاں کی شرعی عدالت نے کہا کہ شیعوں کے مطابق بھی سنیوں کے مطابق بھی تمہاری دونوں فقہوں کے مطابق تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تمہارا اس بندے کے ساتھ تعلق اس وقت حرام ہے، بہت زیادہ اس نے تمہارے ساتھ طلاق کو ابیوز کیا، یو کین ناٹ لیو ود ہم، آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ سر آپ کو میں نے زندہ جاوید مثال بتائی کہ بعض لوگوں نے یہ جو ہے نا علیحدہ علیحدہ طلاق دے، بہت ایکسٹریم پہ چلیں گے. کوئی کہتا میں ہوش میں نہیں تھا، کوئی کہتا میں بے ہوش تھا، کوئی کہتا نہیں گواہ کوئی نہیں تھا، وہ کہتے حیض میں تھی، وہ جی حمل میں تھی، حمل میں بھی نہیں ہوئی طلاق. کس نے کہا حمل میں نہیں ہوئی طلاق؟ ہو جاتی ہے حمل میں، وہ سسپینڈ ہوتی ہے حمل کے وضع ہونے تک، ختم مکمل ہونے تک. انشاءاللہ اللہ نہ کرے کسی کا حمل مسلمان بہن کا ختم ہو، اللہ کہ اللہ کی اس میں بہتری ہو، مگر وہ وضع حمل تک وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ سورہ طلاق ہی پڑھ لیں یار، سورہ بقرہ پڑھ لیں طلاق کے مسئلے مسائل میں. تو یہ ہے جی بڑا سینسٹیو ایشو. میں نے اس پر سوری بات کی ہے لمبی، کیونکہ اس پر بہت مسئلے ہیں، بہت زیادہ قانونی بھی پیچیدگیاں ہیں، اور جو مسلمان مائنورٹیز میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی مسئلہ ہے.